بچے یہاں سے دارالعلوم جا رہے ہوں گے, ندوہ جا رہے ہوں گے, اور علاقے کے بڑے بڑے اداروں میں جا رہے ہوں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے انہی مدارس میں, چاہے مفتی رفیق صاحب کا ادارہ ہو, چاہے مفتی ارشد صاحب کا ادارہ ہو, چاہے ہمارے حافظ ہاشم صاحب کا ادارہ ہو, انہی اداروں میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کے لیے ایسا وقت بھی آئے گا. ابھی ہم نے دیکھا کہ ابی بن کعب گھاسیڑا میں بخاری شریف کی ابتدا ہوئی ہے اس سال. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اداروں کو قبول فرمائے. امید قوی یہ ہے 2 سال 10 سال چاہے 15 سال لگ جائیں, لیکن جب جڑ مضبوط چلے گی تو امید قوی یہ ہے کہ یہی مفتیان کرام ہمارے لیے یہیں سے عالم بنا کر دے دیں گے. اب وقت نہیں رہا, ایک بات میں آپ سے اور کہتا چلوں. ابھی آپ نے جو ہمارے علماء کرام یا نوجوان فیس بک دیکھتے ہیں یا یوٹیوب دیکھتے ہیں, ان میں دیکھا ہوگا بہار کے کچھ بچوں کو جو دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ان کو کیا ضرورت تھی گھر سے نکلنے کی؟ ان کے گھر میں کھانا تھا, دانا تھا, ماں باپ بھائی بہن رشتہ سب تو تھا, لیکن قرآن کا رشتہ تھا جو انہیں تڑپا رہا تھا, میں دین سیکھنے کے لیے نکل جاؤں. اب جب یہ حالات بنے تو علماء کرام یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو اپنے بچوں کو اپنے علاقے کے مدارس کے اندر تعلیم دلائی جائے. ملک کے حالات اب وہ نہیں ہے جو پہلے ہم سوچتے آ رہے, جو ہم نے دیکھا تھا. ایک وقت وہ تھا جب ہم بھی 2002-3 اور اسے 5, 7, 8, 10 تک دہلی آیا جایا کرتے تھے, تو رات کے 10 بجے یہاں سے نکلتے اور شٹل میں بیٹھ کے دہلی پہنچتے, 12 بجے وہاں سے آتے, تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. آج اگر دن کے 10 بجے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دہلی سکون سے پہنچ بھی جائیں گے, وہاں سے بغیر عزت کے لالے نکلے آ بھی جائیں گے. آج یہ حالات ہو گئے. اس کر کے بھی, ایمانہ کر کے بھی یہ ضروری ہے کہ علاقے کے مدرسوں کو مضبوط کیا جائے, اور علاقے کے مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے ان سے اپنے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کے پاس اس کی مضبوطی کے لیے رائے مشورے دیے جائیں. کچھ کمی کجی نظر آ رہی ہے. اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے, ابھی یہاں بیٹھے ہیں یا ہم اپنے شام کے مشورہ میں بیٹھتے ہیں, ہمارا عام مزاج یہ ہو چکا ہے, جب مشورہ لیا جائے گا کوئی مشورہ نہیں دیں گے, جب رائے پوچھی جائے گی کوئی رائے نہیں دیں گے, اور جب چلے جائیں گے روڈ پہ, اب چائے پی رہے ہیں حاجی جمل کے ہین, اور اب 2 بڑے, اب بتا دیکھ مفتی صاحب ہے کہاں ڈھیٹو رچو. ارے مفتی صاحب سے کہو نا وہ بات, آپ چائے پہ کیوں ڈھیٹو رچا رہے ہو؟ اگر کہیں کوئی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کو دل کو اطمینان نہیں ہے, تو اطمینان لینے کے لیے وہاں ان سے پوچھو. آپ کا جو مرض ہے وہ ڈاکٹر کی دوا وہاں ملے گی آپ کو. اگر آپ کا ادارہ, بچے آپ کے ہیں, ادارہ آپ کا ہے, یہ در و دیوار آپ کا ہے, آپ کے پیسے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کام میں لگا رہا ہے, لے رہا ہے, ہو رہا ہے, آپ کیوں جو ہے ابھی حضرت فرمانے تھے بدزنی پال رہے ہو, بدگمانی پال رہے ہو؟ آپ ان سے محبت سے ہاتھ ملائیے, دست شفقت کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ رہیے, بیٹھیے, اٹھیے. آج میں صبح سے یہاں ہوں, میرا کوئی اس ادارے سے خاص لینا دینا نہیں ہے کہ میں یہاں کا کوئی استاد ہوں یا کوئی ناظم ہوں یا کوئی مدرسہ ہمارے لیے کیا نام تنخواہ باندھ کے ہمیں گھماتا پھراتا ہے. میرا اپنا, بس ہم بھی مکتب میں کام کرتے ہیں, مسجد کے امام. میں صبح 9 بجے یہاں آ کر کے ترتیب دیکھنے لگا. حضرت کی بڑی دلچسپی تھی کہ آؤ آؤ بھائی آؤ, کون کہتا ہے کسی سے, بس کسی طرح صحیح معنی میں ہو جائے. تو دیکھا کہ ایک استاد نے بتلایا, مجھ صاحب کو نہیں معلوم, میں تو ایسے ہی بتلا رہا ہوں آپ کو. جب یہاں جیسی بھی کام کرنے کے لیے آئے تو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, اپنا ناج بیچ کر کے جیسی بھی 1 گھنٹے چلوا کر پیسہ دیا. اور جہاں جہاں سے آج حضرت نے سامان اٹھایا, مجھے جہاں تک مجھے معلوم ہے سب کل یا پرسوں تک دینے کے لیے ہے. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یا تو آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. مفتی صاحب تھوڑی آپ سب چٹائیوں بیٹھے ہیں یا سب ممبر پہ بیٹھے ہیں یا سب کھانا اکیلے مفتی صاحب کھائیں گے, نہیں ہے نا بھائی, یہ سب آپ کے لیے تو ہے. اور آپ نے دیکھا آپ کی ہی اس میوات میں, ابھی آپ نے دیکھا کہ ادھر بڑکلی چوک پہ ایک وہ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کرکٹ کا کوئی کھیل ہوا تھا. کتنے میوات کے نوجوان بغیر بلائے, بغیر دعوت کے, وہ اپنی راتیں کالی کی, پیسہ اڑایا, وقت برباد کیا, گناہ کمایا. اور یہاں ہم ان گاؤں میں قریب کئی دن سے دعوت دے رہے ہیں, اور دین کی طرف رغبت کا یہ معیار ہے کہ مغرب کے بعد تک بھی بس چند صفحے ہمارے پاس پر نہیں ہو پائی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کا یہ ادارہ وہاں تک پر ہو جاتا, اور مفتی صاحب مجبور ہوتا کہ ہم جی اور چٹائی منگائی جائیں, اور ہم تو گام بہت بڑے بڑے. مفتی صاحب آپ نے مدرسہ چھوٹا کھولا تو کم سے کم کھیت کھا لیے, بچھائی تو بڑی کر لیتے. خیر بہر کے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے کسی بھی ادارے کی طرف سے آواز لگے, کسی مسجد سے آواز لگے, کسی مدرسے سے آواز لگے, آپ کو اپنا ہر کام چھوڑ کر کے وہاں دین کی بات سننے کے لیے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کا کام بن جائے. بطور تمہید کے میں نے یہ چند بات عرض کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. یہ ادارہ بھی آپ کا ہے، بچے بھی آپ کے پڑھیں گے، مفتی صاحب آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں، رہیں گے. نہایت سادہ آدمی ہیں، بہت کم سوالیہ جملے ان کے زباں پہ آتے ہیں، اور جن سے وہ بیعت ہوئے حضرت سے، تو انہوں نے بھی ان کے لیے حضرت کے لیے ہی فرمایا کہ کبھی کسی کے سامنے دست درازی نہ کرنا، بس جو دے تو لے لینا، محبت سے کوئی دے تو آپ کی ادارہ اللہ چلائے گا. اللہ چلائے گا. تو آپ اس کو اگر کہیں کوئی موقع رہے تو آپ اس کو بھی خیال رکھتے چلیں. میں آج کی اس پہلی نشست جو کہ بعد اثر ہو چکی ہے، دوسری نشست کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دے رہا ہوں. حافظ محمد امجد صاحب وہ تشریف لائیں اور آج کی اس بعد مغرب کی نشست کا آغاز فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں بھائی قرآن کریم اچھی طرح سننے کی توفیق نصیب فرمائے. بیٹے یہاں آ جائیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. جزاکم اللہ فاحسن الجزاء. تلاوت کلام اللہ کے بعد نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں قاری محمد زبیر صاحب. وہ آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جو حضرات باہر ہیں وہ پنڈال میں آ کے بیٹھ جائیں، اور جو ہمارے استقبالیہ میں طے ہیں وہ یہ بائک وغیرہ قرینے سے لگوا دیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو. جب جو حضرات بائک لانے والے ہیں وہ جب بیٹھ جائیں گے تو پھر پریشانی ہوتی ہے ڈھونڈنے میں، گاڑی کھڑی کرنے میں. پہلے سے ہی قرینے سے لگوا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، آقا کی نبوت ہے، آقا کی نبوت ہے، آقا کا زمانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ. پوچھا نہ کرے کوئی یہ کس کا زمانہ ہے، پوچھا نہ کرے کوئی یہ کس کا زمانہ ہے، آقا کی نبوت ہے، آقا کی نبوت ہے، آقا کا زمانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ. سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی انگلی کا، سرکار کی انگلی کا کیا خوب نشانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ. پیغام محبت یوں آقا نے دیا ہم کو، پیغام محبت یوں آقا نے دیا ہم کو، آقا نے دیا ہم کو، اخلاق کے پھولوں سے، اخلاق کے پھولوں سے دل اپنا سجانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ. دامن میں چھپا لیں گے جو ہم
کو سر محشر دامن میں چھپا لیں گے، جو ہم کو سر محشر وہ جان ہے رحمت کی، وہ جان ہے رحمت کی۔ حسنین کا نانا ہے بلبل تیرے ہونٹوں پہ، یہ کس کا ترانہ ہے بلبل تیرے ہونٹوں پہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ سامنے جو ہمارے استقبالیہ میں جو ساتھی ہیں، راستہ تنگ ہو جائے گا، بائکیں اور بھی آ رہی ہیں، قرب و جوار کے لوگ اب نماز سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، اپنی بائکیں ادھر، سارا کھیت خالی پڑا ہوا ہے، برائے مہربانی ادھر لگا دیں تو آپ کو بھی بیٹھنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور آنے والے حضرات جو آئیں گے ان کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب ماننے والے ہیں اور ماننے کا نام ہی دین ہے۔ ہمارے مہمان مکرم عنقریب آپ کے بیچ ہوں گے، وہ راستے میں ہیں، حضرت جیسے ہی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو علماء کرام کی ایک فہرست موجود ہے، جن میں سر فہرست حضرت مفتی رفیق صاحب اٹاوڑی، ہم اب سے پہلے سے دیکھتے آئے ہیں، کہیں آپ نے سنا ہوگا مولانا اسحاق صاحب اٹاوڑی، مولانا صدیق صاحب اٹاوڑی، اور اب بھی آپ اور نام سنے ہوں گے، مولانا اشرف صاحب اٹاوڑی، اور آپ سنتے ہیں مولانا حکیم الدین اٹاوڑی۔ تو ان کو یاد کر کے یوں کہا جاتا ہے، بھائی وے مول صاحب بہت محنت کر کرے، بھائی وے مول صاحب بہت محنت کر کرے، ہماری آنکھ چندھائی پڑی ہے، یہ مول صاحب بھی بہت محنت کرا، بس اب کہیں گے جب یہ مر جائیں گے، کہیں گے جب یہ مر جائیں گے۔ نہیں، الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی اپنے محنت کے اعتبار سے علاقے کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے ایک عالم، کیونکہ عالم تو عالم کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک ایسے بادل کی طرح ہوتا ہے جو چل چل کے برستا ہے، یہ بیچارے اپنا جو کچھ تن من دھن ہے، کہیں آپ کو خطابت کے میدان میں یہ اپنا درد سناتے نظر آئیں گے، کہیں درس تدریس کے میدان میں ایک مسلح پہ بیٹھے نظر آئیں گے، کہیں آپ کو جنازے کی نماز میں جنازے کے بارے میں آخرت کو یاد دلاتے نظر آئیں گے۔ تو بہت سارے میدان ان کے پاس ہیں، اور ہر میدان میں یہ بیچارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم جو ہے اس نعمت کی شکرانے میں جو دو لفظ کہتے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں۔ ایک میرا بہت قریبی تھا، میں اب نام نہ ان کا لوں گا جنہوں نے کہا ہے، نہ ان کا لوں گا جن کا انتقال ہوا، بہت لمبے احسانات ان کے اوپر انہوں نے کیے، اور ہم نے سنا دیکھا، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جس دن ان کا انتقال ہو گیا، جو جن کے اوپر احسان کیے، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ہمارا بہت خیر خواہ ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں کہا۔ خیر بہر کے میں کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں جو علماء کرام ہیں، چاہے مولانا انوار صاحب مالپوری دامت برکاتہ العالیہ ہوں، چاہے مفتی ارشد صاحب ہوں، چاہے مفتی رفیق صاحب ہوں، چاہے اور دیگر علماء کرام ہوں، چاہے ہمارے امام ہوں، چاہے مدرسے کے ہوں، چاہے مکتب کے ہوں، چاہے مسجد میں پڑھاتا ہو، چاہے مسجد کا مؤذن ہو، ہم ہر کسی کو محبت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جائیں، جیتے جی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آخرت کو سنوار دے گا۔ ہر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ احسان سے ہمیں مستقبل